جی ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت جو مہمان خصوصی موجود ہیں وہ لاہور ہوٹل اینڈ ٹورزم ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں اور بڑی اچھی شخصیت کے مالک ہیں۔ آئیے ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ آصف خان صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ جی اللہ کا شکر بڑھ صاحب۔ اور ٹھیک ہے، آپ سب خیریت؟ الحمدللہ سب آپ کی۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ یہ ایسوسی ایشن کب بنائے گی اور اس کو کتنے سال ہو گئے؟ جی بٹ صاحب، ایسوسی ایشن کا بالکل میں بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے ذرا میں اب تک بڑے انٹرویو دیے ہیں، لیکن آج میں اپنے ذرا فیورٹ جو اینکر انٹرویو دے رہا ہوں۔ اور کسی دور میں بٹ صاحب جنگ میں کرائم سٹوریز آپ کی آتی تھی ماشاءاللہ، اور وہ ہم بڑا پڑھتے تھے۔ بہت شکریہ۔ اور اس میں بٹ صاحب یہ ہوتا تھا کہ کرائم سٹوری پڑھ کے نا، جس طرح ایک وہ hمیں اس وقت عمران سیریز کا نشہ تو اس میں بٹ صاحب یہ خیر کا بڑا پہلو تھا آپ کی سٹوری میں۔ مطلب یہ ہوتا تھا کہ جب وہ کرائم سٹوری پڑھ کے تو ایک اس میں نا بندے کو یہ عبرت جو ہے نا حاصل ہوتی تھی کہ یار اگر یہ کسی نے کرائم کیا ہے، عموماً ہمارے یہاں سنسنی پھیلائی جاتی ہے نا، اور وہ کرائم کو اس طرح پورٹری کیا جاتا ہے کہ لوگ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے سب سے بڑی بات اس میں یہ ہوتی تھی کہ لوگ عبرت حاصل کرتے تھے۔ تو میں بڑا فین رہا ہوں، اور آج میں بڑا تھینکفل ہوں آپ نے مجھے بلایا۔ بڑی ہماری بھی خوش نصیبی ہے کہ آپ ہمارے پاس آئے۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو ہوٹل ایسوسی ایشن جو بنائی ہے، یہ کب بنائی تھی اور کتنا عرصہ ہو گیا اس کو اب بنے ہوئے؟ بٹ صاحب یہ اس کو تیسرا سال ہے ہمارا لاہور ہوٹلز اینڈ ٹورزم ایسوسی ایشن کو، اور اس میں ہم نے لاہور کے اس وقت 5 زون بنائے ہوئے ہیں۔ اس میں ہماری زونل کمیٹی ہیں، عہدیدار ہیں، پھر اس کے اوپر ایک سینٹرل باڈی ہم نے بنائی ہے۔ اس سینٹرل باڈی میں ہوں، اور میرے ساتھ پریزیڈنٹ ہیں گلریز خٹک صاحب ہیں، ہم لوگ مطلب 11 لوگ ہیں۔ تو 3 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ آپ کو پتہ ہے بٹ صاحب اس ملک میں یہ ہے کہ اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو محکمہ گردی جو ہے وہ محکمہ گردی کی بڑی پرابلم آتی ہے۔ کئی دہائیوں سے اس شہر میں ہوٹلنگ کا بزنس چل رہا تھا، تو کوئی مطلب پرسان حال نہیں تھا۔ تو اس میں پھر ہم لوگوں نے ایک سٹیپ لیا، اور مطلب ہم لوگ فاؤنڈرز ممبرز میں سے ہیں اس ایسوسی ایشن کے۔ الحمدللہ تیسرا سال ہے، بڑے اچھے معاملات چل رہے ہیں۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ہوٹل ایسوسی ایشن میں اس وقت کتنے لوگ ہیں، اور آپ جو خالی یہ ہوٹل جو مالکان ہیں ان کے لیے بنائی ہے، یا آپ نے جو آپ کے کسٹمرز ہیں ان کو بھی کوئی فیسلٹیز دیتے ہیں آپ، ایکسٹرا جیسے فیسلٹیز؟ ہاں، اس میں بٹ صاحب ہمارے اس وقت لاہور میں 1000 جو ہے نا وہ ہوٹلز ہیں، لیکن ہمارے ایسوسی ایشن کے جو ممبران ہیں وہ 400 ہیں، 400، کیونکہ ہم نے ایک ضابطۂ اخلاق رکھا ہوا ہے جو اس کو فالو کرتا ہے۔ اس میں کچھ بنیادی شرائط ہیں کہ ایک ہمارا ممبر جو ہے وہ ٹیکس پے ہی ہونا چاہیے، ٹیکس نیٹ میں ہونا چاہیے، اور کوئی ان لیگل امورل ایکٹیویٹیز جس کی معاشرہ اجازت نہیں دیتا اس میں ملوث نہ ہو۔ تو ان کو ہم نے اپنا ممبر بنایا ہوا۔ ہماری یہ ایسوسی ایشن جو ہے ہمارے ممبران کے مسائل حل کرنے کے لیے ہے، اور اس میں پھر ہماری کچھ ورکشاپس ہوتی ہیں، ہم اس میں کلاسز دیتے ہیں کہ ہم نے کسٹمر کو کس طرح زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ جو ہمارے لیے روٹی روزی لے کے آتا ہے اس کے ساتھ ہمارے رویے کیسے ہونے چاہیے، اس کے لیے بھی ہماری ورکشاپس ہوتی ہیں۔ اچھا، آپ نے لاہور میں لاہور کے پورے کو اس کو کچھ حصوں میں ڈیوائڈ کر کے آپ نے یعنی 4 یا 5 زون بنائے ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے آپ بتائیں۔ جی بٹ صاحب یہ 5 زون ہیں ہمارے۔ اس میں اسٹیشن ہے، بند روڈ ہے، گلبرگ ہے، فیصل ٹاؤن ہے، گارڈن ٹاؤن ہے، اور ستو قتلہ ہے۔ یہ 5 زون ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ ان 5 زون میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر جب کوئی پرابلم نیچے زونل لیول پہ حل نہیں ہوتی تو پھر وہ ہماری سینٹرل باڈی تک آتی ہے، تو پھر ہماری سینٹرل باڈی اس کو جا کے سولو کرتی ہے۔ مطلب آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ بھی ٹورزم پہ کام کر رہی ہے، اس حوالے سے ہماری سی ایم بزدار صاحب سے بڑی اچھی میٹنگ ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد ہمارے ایس او پیز بنے، اور اس ایس او پیز میں کچھ پولیس کے حوالے سے ایس او پیز بنے کہ جو پولیس نے ہوٹلس کو کس طرح چیک کرنا ہے، تو وہ ہمارے ایس او پیز بنے۔ پھر ہماری ابھی ریسنٹلی پیچھے جب کورونا کا سلمپ تھا، زلفی بخاری صاحب سے میٹنگ ہوئی، بڑی اچھی ملاقات ہوئی۔ اس میں انہوں نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا کہ میں جون کے پہلے ہفتے میں ٹورزم کو ہوٹلس کو میں اوپن کر دوں گا۔ تو الحمدللہ سب طرف معاملات بڑے اچھے سالو ہو رہے ہیں اللہ کی مہربانی سے۔ اچھا، کرونا کے دوران ہوٹل بند رہے، بڑا نقصان ہوا، اس حوالے سے بتائیں کہ ان دنوں کے بعد جو بحران اتنا بڑا آیا تو کیا کیا نقصانات ہوئے، اس کو کیسے ٹیکل کیا گیا؟ بٹ صاحب کرونا میں ہمارے تقریباً 20% جو ہوٹلز ہیں وہ بند ہو گئے، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ اس وقت لاہور شہر میں مور دین 90% جو ہوٹلز ہیں وہ کرائے کی بلڈنگز ہیں، رینٹ کی بلڈنگ ہیں۔ تو بلڈنگ اونر آپ کو پتہ ہے 4 ماہ کا کرایہ، اور یہ ہمارے جو رینٹ ہیں وہ کئی ایسے ہیں 1 لاکھ سے لے کے 12 لاکھ، کیونکہ ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں 1 سٹار سے 3 سٹار کو، تو 1 لاکھ سے 12 لاکھ تک لوگوں کے رینٹ تھے۔ تو اس میں 20% اس طرح کے ہمارے ممبران تھے بیچارے کہ جو اس کو بوجھ کو نہیں اٹھا سکے، اور وہ ہوٹل بند ہوئے، اور بہت برا وقت لوگوں نے دیکھا، بڑا آپ کو پتہ ہے ریسیشن آیا اور معاملات ہوئے۔ تو اب یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے آہستہ آہستہ اس کو اب ہم یہی دعا کر رہے ہیں کہ دوبارہ پھر سے شور اٹھنا شروع ہوا ہے تو کوئی اس طرح کا مصیب نہ ہو۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ہوٹلوں میں بعض ہوٹلوں میں انلیگل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اس پہ آپ کیسے چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں؟
اس میں بٹ صاحب ہماری ایک مانیٹرنگ ٹیم ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ لاہور میں تو 1000 ہوٹل ہے, لیکن ہم نے جو ان لیگل امورل غیر اخلاقی جس کی معاشرہ اور قانون اجازت نہیں دیتا, اس میں جو ملوث ہیں ان کو ہم نے اپنا ممبر نہیں بنایا. تو اس میں اب جو ہمارے ممبران ہیں ان کے تو بالکل ہم لوگ جواب دہ ہیں اور رسپانسیبل ہیں. جو باقی لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں, دیکھیں یہ بٹ صاحب اسٹیٹ کا کام ہے, وہ اسٹیٹ نے کرنا ہے کہ اسٹیٹ ان سے کس طرح نمٹتی ہے, ان کی ہم ذمہ دار نہیں. اپنے ممبران کی حد تک ہم ہر چیز کے ذمہ دار ہیں, اور وہاں اللہ کا شکر ہے کہ ہر جتنے ممبران ہیں وہ ہمارے میمورینڈم کو فالو کرتے ہیں. اچھا, کچھ علاقوں سے اس طرح کی بھی ہمیں شکایات ملتی ہیں کہ پولیس جو ہے یا خاص طور پہ ایس ایچ او, ڈی ایس پی صاحبان وہ کمرے جو ہے ڈیمانڈ کرتے ہیں اور بغیر پیسوں کے کرتے ہیں, اس طرح کی کوئی مشکلات آتی ہیں آپ کو؟ نہیں, یہ بٹ صاحب ہمارے الحمدللہ ہمارے لیول پہ نہیں. دیکھیں جہاں پہ کوئی رانگ کام ہوگا بلیک میلنگ بھی وہیں پہ ہوگی. جب آپ آئین اور قانون کو فالو کریں گے, کوئی آپ کو بلیک میل نہیں کرتا, بڑا اچھا رویہ ہے پولیس کا ماشاءاللہ. کبھی کوئی کسی زون میں پرابلم آئے, اشفاق احمد خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ڈی آئی جی ہیں, تو ہم لوگ چلے جاتے ہیں. فیصل شہزاد صاحب تھے ایس ایس پی آپریشنز, ابھی انہوں نے چارج چھوڑا ہے, ان کے پاس جاتے رہے, سارے معاملات حل ہوتی ہیں, بڑی اچھی سنوائی ہوتی ہے. اچھا, یہ تو آپ کی ایسوسیشن لاہور لیول کی ہے. ایک آپ کی ایسوسیشن پورے پاکستان لیول کی بھی ہے جس کے ساتھ آپ اٹیچ ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. جی, ایک بٹ صاحب ہماری جو مدر ایسوسیشن ہے وہ ہے آل پاکستان ہوٹلز گیسٹ ہاؤسز اینڈ ٹورزم ایسوسیشن. کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں ذرا گیسٹ ہاؤسز زیادہ ہیں, ہمارے لاہور میں ہمارا کوئی ممبر گیسٹ ہاؤس نہیں ہے. تو اس میں یہ کوئٹہ سے گلگت بلتستان, ناران, کاغان, مری, گلیات, سوات اور مری, نتھیا گلی, جتنے مطلب ہل اسٹیشنز ہیں یہ ساری ایک ہماری مدر ایسوسیشن ہے. اس میں ہمارے عہدیدار ہیں, اس میں مرکزی جو چیئرمین ہے طاہر رضوی صاحب ہیں, مرکزی صدر گلریز کھٹک ہیں, میں لاہور سے چیئرمین ہوں اس میں. تو الحمدللہ وہ بھی جب کوئی نیشنل لیول کا ایشو ہوتا ہے تو پھر ہم لوگ سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, اس پہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ معاملات سالو ہو جاتے ہیں. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ جو دوسرے شہروں میں لوگوں نے جانا ہوتا ہے, مثال کے طور پہ آپ کے پاس کراچی سے مہمان آ گئے ہیں, آگے انہوں نے گلیات جانا ہے, ناران کاغان جانا ہے, دور دراز یا شمالی علاقہ جات میں انہوں نے سیر کرنی, تو آپ آگے کی فیسلٹیز بھی ہوٹلوں کی ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کروا دیتے ہیں؟ جی بالکل, ہمارا کولیشن ہے, چونکہ ممبران ہیں تو جو بھی ہمارے پاس گیسٹ آتا ہے اس کے بجٹ کے حساب سے ہمارے پاس آگے پھر ہوتا ہے, ہم جو اس کا بجٹ ہوتا ہے اس کو ہم اکاموڈیٹ کروا دیتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں 1 سٹار سے 5 سٹار تک جو سٹار دیے جاتے ہیں وہ اس طرح کے لیول کے نہیں ہوتے جو باہر میں ہیں. تو آپ کا 1 سے 3 سٹار تک کے جب ہوٹل ہیں تو اس میں آپ کیا فیسلٹیز کا کیا فرق ہوتا ہے, 1 کا, 2 کا اور 3 کا, وہ ذرا بتا دیں. بٹ صاحب اس میں اصل میں نا ہمارے یہاں باہر ملکوں میں تو آپ کو پتہ ہے آرگنائزڈ ہر چیز ہے, ہمارے یہاں کوئی ابھی اس وقت تک اس طرح کی کوئی ایجنسی کوئی کام نہیں کر رہی. تو جس کا لیکن ہم لوگ دیکھیں 3 سٹار میں یہ ہے کہ 1 سٹار میں ایک آپ کا جو ہے وہ روم میں ایک بستر موجود ہونا چاہیے, ایک پنکھا ہونا چاہیے. 2 سٹار میں پھر تھوڑا سا فیسلٹیز اس میں اپ آ جاتی ہیں کہ اس میں وہاں اے سی موجود ہونا چاہیے. 3 سٹار میں تھوڑا, لیکن یہ کہ یہاں سٹار ریٹنگ کے لیے کوئی پراپر ایجنسی نہیں ہے کہ جو اس کو مانیٹر کرے. لیکن ہم لوگ جو ہے ہم لوگ 3 سٹار تک جو ہے وہ جتنے ہمارے ممبران ہیں اس کو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آپ کا فارغ وقت میں کیا مشغلہ ہے؟ فارغ وقت میں بٹ صاحب میں بکس ریڈنگ کرتا ہوں اور مطالعہ کرتا ہوں, اور میرا شوق ہے شروع سے مطالعے کا, اور کچھ لکھتا بھی ہوں تھوڑا بہت. تو جب کوئی وقت ملتا ہے تو بس یہی ہابی ہے میری. اور فلمیں دیکھتے ہیں, کیسی فلمیں پسند ہیں؟ فلمیں بٹ صاحب کسی دور میں فراغت میں بڑی فلمیں دیکھتے رہے ہم لوگ, اور اب تو آپ کو پتہ ہے ایک وہ پرانے دور جب فلمیں دیکھی جاتی تھی, اب تو نفسا نفسی اور دوڑ ایسی لگی ہوئی ہے کہ اب وہ ٹائم نہیں ہے. لیکن کسی دور میں جب تھا تو دیکھتے رہے ہیں, فلم سے بھی دیکھتے رہے ہیں. تو اب تو دائیں بائیں بس لوگوں کے رویے جو ہیں ان کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. اور میوزک کیسا پسند ہے, کوئی گلوکار پسند ہے آپ کو؟ گلوکار شادی سے پہلے جو ہے وہ جگجیت سنگھ اور وہ سنتے تھے, بٹ صاحب اس کے بعد تو انسان جو ہے خود ہی ایک آپ کو پتہ ہے گلوکار بن جاتا ہے کہ وہ اتنے اس پہ معاملات چلتے ہیں کہ وہ نہیں. یہ جو شادی سے پہلے آپ نے بتایا تو اس کا تھا, شادی کے بعد آپ کو موقع نہیں ملا پھر کوئی جی بٹ صاحب کو خوش قسمت ہوگا جس کو موقع ملے, شادی کے بعد موقع ملتا کسے ہے. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ آپ کا ہوٹل مینجمنٹ کے حوالے سے کہ آگے مستقبل کا کیا پلان ہے, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ہوٹل ایسوسیشن کو یا اپنی ہوٹل انڈسٹری کو کہاں تک لے کر جانا چاہتے ہیں؟ بٹ صاحب ابھی اس وقت جو یہ ہے کہ ایک یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے کہ یہ ہماری جو یہ پہلی پاکستان کی گورنمنٹ آئی ہے کہ جو ٹورزم پہ بہت کام کر رہی ہے,
اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جس طرح کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور ہماری اس وقت جو معیشت کا حال ہے تو اس میں یہی انکریج کیا جاتا ہے کہ جی آپ جو ہے نا وہ اپنی ایکسپورٹ جو ہیں ان کو بڑھائیں, امپورٹ ختم کریں. تو یہ ہماری ہوٹل انڈسٹری جو ہے یہ ایسی انڈسٹری ہے کہ ہم لوگ ایک یہ سروس انڈسٹری ہے اور وی آر جو ہے نا بگیسٹ جو ہے وہ ہم لوگ امپورٹر ہیں جو ہم ریونیو امپورٹ کرتے ہیں. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہماری یہ انڈسٹری گرو کرتی ہے تو اس سے ہماری اکانومی کو بہت سہارا ملتا ہے کہ باہر سے جو ٹورسٹ آ رہے ہیں وہ یہاں پہ آئیں گے, وہ جب یہاں پہ پیسہ خرچ کریں گے, یہاں پہ شاپنگ کریں گے تو ریونیو ہمارے ملک میں آتا ہے. تو اس کے اوپر انشاءاللہ ہمارے سیشن چل رہے ہیں آج کل. ہم لوگ منتھلی ایک سیشن دیتے ہیں کہ ہم نے کس طرح بزنس کو گرو کرنا ہے. اور ہماری جب زلفی بخاری صاحب سے بھی میٹنگ ہوئی اس میں بھی یہ بات ہوئی ہے کہ جی آپ انفراسٹرکچر کو بہتر کریں اور آپ جو ہمارا جو ہیریٹیج ہے گریٹسٹ اس کو پروموٹ کریں. اس سے جو ہے نا اگر آپ اس پہ کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس سے بڑے پازیٹیو نتائج آئیں گے. اچھا, آپ کے ایسوسیشن کے ساتھ ٹورزم بھی لگا ہوا ہے, تو آپ یہ بتائیں کہ لاہور میں ٹورزم کی بہت اچھی اچھی جگہیں ہیں جیسے بادشاہی مسجد ہے, شاہی قلعہ ہے اور بہت ساری ایسی جگہیں ہیں. تو ٹورزم کو ڈیولپمنٹ دینے کے لیے یا اس کا ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے کیا ٹورزم ڈپارٹمنٹ پنجاب کو اپنے ساتھ میں لیا ہوا ہے اور کیا پلاننگ ہے اس حوالے سے آپ؟ بٹ صاحب ابھی ٹورزم ڈپارٹمنٹ اب فعال ہوا ہے. اس سے پہلے تو یہ بالکل ہمیں تو اس طرح تھا کہ جیسے کوئی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, لیکن اب یہ کام کر رہے ہیں. جس طرح آپ کو بتایا اب یہ ڈبل ڈیکر بسز بھی میں چلائی ہیں اور ہم نے بھی مل کے ایک سوشل میڈیا پہ ہم نے پیچھے کمپین چلائی تھی اور اس میں بھی جو ہے نا ہم نے بڑا پروموٹ کیا ٹورزم کو. اور اس میں کہ جو ہمارا گریٹسٹ یہاں پہ ہیریٹیج ہے, ورثہ ہے, بادشاہی مسجد ہے, مینار پاکستان ہے, شاہی قلعہ ہے, تو وہ اس کے اوپر ہم نے کام کیا کہ جی ہم اس کو پروموٹ کریں. تو اس میں اللہ کا شکر ہے بڑے اچھے نتائج ملے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. Yunus Mobile, wholesale dealer. All mobile brands available. 25 years of trust. Address 29 Main Hall Road, Lahore. Phone 042-372-44485. کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں. اردو بازار لاہور. فون نمبر 924237231448.